على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم رواه الدارقطني والبيهقي۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو اچھے اور بہتر ہوں ان کو اپنا امام بناؤ، کیونکہ تمہارے رب اور مالک کے حضور میں وہ تمہارے نمائندے ہوتے ہیں۔ جماعت کا جو امام ہوتا ہے وہ پوری جماعت کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں نمائندگی کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر وہ بہترین آدمی ہوگا تو بہترین نمائندگی ہوگی، کمزور ہوگا تو نمائندگی کمزور ہوگی۔ اس لیے ائمہ کو جب اختیار کیا جائے تو ان کے اندر صلاح اور فلاح کو ضرور دیکھا جائے کہ وہ بہترین ایک آدمی ہو، علم و عمل کے اعتبار سے اس کا تقرر کیا جائے تاکہ وہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں نمائندگی بہترین کر سکے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر امام اچھی نماز پڑھائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اچھی نماز کا ثواب امام کو بھی دیں گے اور مقتدیوں کو بھی دیں گے، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر امام کی نماز میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کا نقصان امام ہی کی نماز میں ہوگا، مقتدیوں کی نماز میں نہیں ہوگا۔ تو اس میں ائمہ کو بھی ہدایت ہے کہ اچھی طرح نماز پڑھانے کا اہتمام کریں۔ ایسے ہی ائمہ کو یہ بھی حکم ہے کہ جب وہ نماز پڑھائیں تو اس میں تخفیف کریں، یعنی ہلکی نماز پڑھائیں، ایسی طویل نماز کہ جس سے کمزور اور ضعیف اور بیمار لوگوں کو تکلیف ہو، اس سے منع فرمایا۔ بعض صحابہ کرام جو عبادت کا بڑا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے، ایک آدھ بار ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق لمبی نماز پڑھائی۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص کی وجہ سے میں فجر کی نماز میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ بہت طویل نماز پڑھاتے ہیں اور میں اتنی طویل نماز میں شریک نہیں ہو پاتا، تو میں نماز کے لیے نہیں آتا۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غصہ آیا اس پر کہ اتنا غصہ کسی اور بات پر ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ نے لوگوں کو جمع فرما کر خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ تم لوگوں کو دین سے منفر کرنے والے ہو، دین سے بھگانے والے ہو، اور تنبیہ فرمائی کہ اتنی طویل نماز نہ پڑھائی جائے کہ لوگوں کے اوپر بار ہو جائے، ان کو تکلیف ہو۔ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ یہ صحابی جو لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے وہ حضرت ابی بن کعب تھے، جو صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے، چونکہ ان کو عبادت کا ذوق تھا، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، اور آپ نے ان کو لقب بھی یہ فرمایا تھا، اس وجہ سے وہ طویل ذرا نماز ہو گئی، لیکن جب تنبیہ فرمائی پھر انہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ ایسے ہی حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھائی، وہ تاخیر سے نماز پڑھاتے تھے، تو نماز جیسے عشاء کی شروع کی سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی۔ تو پیچھے مقتدیوں میں ایک صحابی جو دن بھر کام کاج میں تھکے ہوئے آئے تھے، وہ بھی شریک تھے، نماز کی نیت انہوں نے باندھ لی تھی۔ جب انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی تو انہوں نے نماز کی نیت توڑی، اپنی نماز پڑھی اور گھر چلے گئے۔ اس زمانے میں جو شخص جماعت کی نماز میں حاضر نہ ہوتا تو اس کو منافق ہی سمجھا جاتا تھا، گویا جماعت کی نماز میں شریک ہونا یہ خالص ایمان کی علامت ہوتی تھی، اور جو جماعت سے نماز نہ پڑھے یہ ان کے نفاق کی علامت ہوتی تھی۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں تو منافق ہو گیا، جماعت کی نماز چھوڑ کے چلا گیا۔ تو وہ صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ یہ معاذ بن جبل ہیں، میں دن بھر کا تھکا ہوا آتا ہوں، یہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دیتے، تو میں نے ایسے ایسے کیا، اب لوگ مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا، افتان انت یا معاذ، اے معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو، تم ان کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، تم سورہ شمس، سورہ لیل، سورہ ضحیٰ یہ صورتیں کیوں نہیں پڑھتے عشاء کی نماز میں؟ تو آپ نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ ائمہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ نماز کو صحیح سنت کے مطابق پڑھانے کا اہتمام کریں، اور خود جو منتظمین ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے لیے امام بہترین شخص منتخب کریں۔ جب تک آپ علیہ السلام اس دنیا میں حیات تھے امامت آپ خود فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ مرض الوفات میں تھے اس موقع پر آپ نے امت کے سب سے بہترین فرد علم و عمل کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، اور وہ نماز پڑھاتے تھے۔ تو اس میں بھی یہی سبق ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا ربی لک الحمد۔
لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. اللهم احسن عاقبتنا. برحمتك يا ارحم